بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ٹیچر عادل۔ آج ہم آٹو کیڈ کی کلاس میں لائن، پولی لائن، ایکسپلوڈ، جوائن، اریز اور ریجنریٹنگ موڈ، پین، سلیکشن ونڈو، آرتھو موڈ اور ماؤس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اب ہم آٹو کیڈ کو رن کریں گے۔ آٹو کیڈ کے آئیکن کے اوپر ڈبل کلک کر لیا تو ہمارا آٹو کیڈ رننگ پوزیشن میں آ گیا ہے۔ آٹو کیڈ ہمارا اوپن ہو گیا ہے۔ ہم اپنی نیو ڈرائنگ کو سلیکٹ کرنے کے لیے یا اسٹارٹ ڈرائنگز پہ جائیں گے، جیسے پچھلے کلاس میں آپ کو بتایا گیا ہے، یا ہم یہ جو اوپن پیج ہے، نیو پیج، کریٹ نیو بلینک ڈرائنگ فائل، یہاں ہم کلک کریں گے یا اے کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے ہم نیو ڈرائنگ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے نیو بلینک ڈرائنگ لینے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے، جیسے کنٹرول این کریں گے تو اس سے ہمارا جو ہے نئی ڈرائنگ اوپن ہو جائے گی۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں اسٹارٹ ڈرائنگس پہ کلک کیا تو ہمارے پاس آٹو کیڈ کی اسٹارٹنگ فرسٹ بلینک ڈرائنگ کی پوزیشن آ جائے گی۔ اس میں ہمیں جو گریڈز دکھائی دے رہے ہیں ہم لوگوں نے یہ ختم کرنے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ اپنے کمانڈ پرامپٹ کی جو ونڈو ہے اس کو ڈریگ کر دیں گے۔ اب ہم نے گریڈز کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہمارا گریڈ سے کام نہیں ہے، تو کنٹرول+G کریں گے تو گریڈز ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم نے جیسے کہ آج کی کلاس میں لائن کے بارے میں پڑھنا ہے۔ لائن کو لینے سے پہلے ہمیں کرسر کے بارے میں تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ کرسر جب کسی بھی کمانڈ میں موجود نہیں ہوتا، یعنی ہم نے کوئی بھی کمانڈ سلیکٹ نہیں کی ہوتی، تو کرسر کراس کے مڈ میں ایک ریکٹینگل موجود ہوتا ہے جو شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم آٹو کیڈ کی کوئی کمانڈ سلیکشن موڈ میں نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم کرسر کو سلیکٹ کرتے ہیں، لائن کے اوپر لے کے جائیں، سرکل، کسی بھی کمانڈ کو ہم سلیکٹ کریں گے تو کرسر کی پوزیشن چینج ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہم نے لائن کو سلیکٹ کیا تو دیکھ لیں کرسر کی پوزیشن اب مڈ میں سے ریکٹینگل ختم ہو چکا ہے۔ یہ پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کسی بھی کمانڈ میں ہوں گے تو جو کرسر کی جو پوزیشن ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی۔ تب تک آپ نیا کمانڈ یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ نے اس سے کمانڈ سے پہلے کی کمانڈ سے آپ باہر نہ آئے ہوں۔ کمانڈ کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اس سے باہر آنے کے لیے، آپ کو کی بورڈ کی سب سے ٹاپ کی ESC اسکیپ کی کو آپ نے پریس کرنا ہوگا۔ آپ فوراً ہی اس کمانڈ سے باہر آ جائیں گے۔ یعنی اس نے لائن کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، جب تک آپ لائن کو یعنی دیکھیں میں لائن کو سلیکٹ کروں، جب تک آپ نے اسکیپ کی کو نہ پریس کیا ہو یہ اس لائن کو چھوڑے گا نہیں۔ تو کیا کیا، اسکیپ کی جیسے ہی میں نے سلیکٹ کی تو اس نے لائن کو چھوڑ دیا۔ لائن ایک ہے کمانڈ میں کمانڈوں کو یوز کرنا، ایک ہے کمانڈ کے بارے میں جاننا، یعنی کون سی کمانڈ استعمال کرنی ہے، اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ اصل آٹو کیڈ کو جاننے میں سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ ہم آفٹر اینڈ بیفور ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کسی کمانڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، کسی کمانڈ کو یعنی کمانڈ کے استعمال کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ جیسے کہ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لائن کمانڈ جیسے لینے لگے ہیں، یہاں سے بھی ہم لائن لے سکتے ہیں جو شو کیا ہوا آئیکن ہے، ڈرا پر سے بھی ہم لائن لے سکتے ہیں، اور کمانڈ پرامپٹ میں ہم L لکھ کر اور انٹر کریں گے تو بھی ہم لائن کو لے سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا کمانڈ جو ہماری اس ٹائم ٹول یوز ہو رہا ہوگا وہ لائن کی کمانڈ یوز ہو رہی ہوگی۔ تو لائن کی کمانڈ میں آنے کے بعد ہمیں فوراً لائن نہیں لگانی۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کمانڈ پرامپٹ میں دیکھنا ہے کہ لائن لینے کے بعد، لائن کے کمانڈ کو یوز کرنے کے بعد کمانڈ پرامپٹ میں سب سے پہلے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ جیسے اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ، آپ نے فرسٹ پوائنٹ کو طے کرنا ہے کہ آپ نے فرسٹ پوائنٹ کہاں لگانا ہے، یہاں لگانا چاہتے ہیں، یہاں لگانا چاہتے ہیں، یہاں کہاں پہ آپ لگانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی لائنز لگی ہوئی ہے، آپ نے وہاں سے اپنی لائن سٹارٹ کرنی ہے۔ کوئی ریکٹینگل لگا ہوا ہے، اس کے مڈ پوائنٹ میں سے آپ نے لائن سٹارٹ کرنی ہے، اینڈ پوائنٹ سے سٹارٹ کرنی ہے۔ یعنی اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ کا کہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لائن کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی یہ میرے پاس اوپن بلینک پیج ہے، میں فرسٹ پوائنٹ یہاں کلک کروں گا، یعنی میں نے اپنے بلینک اسکرین میں کہیں بھی کلک کر دیا۔
اب دوبارہ میں بجائے لائن لینے کے سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ مجھے کمانڈ پرامپٹ کیا کہہ رہا ہے۔ کمانڈ پرامپٹ میں دوبارہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اسپیسیفائی نیکسٹ پوائنٹ اور انڈو۔ آپ اس کمانڈ میں سے نکلنا چاہتے ہیں یا نیکسٹ فردر لائن لگانا چاہتے ہیں، تو ہم نیکسٹ فردر لائن لگائیں گے۔ شروع میں ہم اپنی لائن اس طرح مختلف کسی بھی پوزیشن پہ ہم لگائیں گے اور لائن کی کمانڈ کو سیکھیں گے۔ اب ہم نے لائن کی کمانڈ سے نکلنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ اسکیپ کی استعمال کی جاتی ہے، تو میں نے سب سے اسکیپ کی کو استعمال کر لیا۔ تو ہوا گیا کہ کرسر جو لائن کی کمانڈ ہم لوگوں نے سلیکٹ کی تھی اس سے باہر آ گیا۔ اب ہم اور لائن لگانا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس اسکرین میں اور جگہ نہیں ہے جو کہ ہم لائن لگا لیں۔ اب ہم ماؤس کے بارے میں جانیں گے کہ ہمیں جو ہے نا، جیسے ہم نے پہلے کرسر کے بارے میں کرسر کی پہچان دیکھی کہ کرسر دو ٹائپ کے تھے، ایک صرف پلس پوزیشن میں تھا اور ایک پلس پوزیشن کے اندر ایک ریکٹینگل بھی لگا ہوا تھا، یعنی شو ہو رہا تھا۔ جب ریکٹینگل شو ہو رہا تھا تو مطلب ہم کسی بھی کمانڈ میں موجود نہیں ہیں۔ جیسے ہی ہم نے کمانڈ کو سلیکٹ کیا کرسر کی پوزیشن چینج ہو گئی، تو کیا ہوا کہ وہ سلیکشن موڈ میں آ گیا۔ سیم اب ہم چاہتے ہیں کہ ان لائنز کو یا تو اریز کریں، ختم کریں، یا ان لائن کے ساتھ سائڈ پہ کہیں اور ہم نے لائن لگانی ہے، تو اس کے لیے ہم ماؤس کے جو سکرول بٹن ہے اس کو زوم ان زوم آؤٹ یعنی کہ فارورڈ یا مائنس یعنی زوم ان زوم آؤٹ کریں گے تو ہمارے پاس اسکرین میں جگہ بن جائے گی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو سائڈ پہ کر لیں تو ہم سکرول ماؤس کو پریس کریں گے تو یہ ایک ہاتھ کی نشان آ جائے گا جس کو پین کہتے ہیں۔ پین کے ذریعے ڈرائنگ آگے پیچھے نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ ڈرائنگ کی پوزیشن آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ جیسے ہم ایک پیج کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر لیتے ہیں، تو اس مطلب کہ اس کے سائڈ پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ڈرائنگ کا ایریا وہی ہے، ہم اس ایریا میں ہی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہوا گیا کہ ہم نے زوم مائنس زوم ان زوم آؤٹ کر کے اور اس کے بعد پین کیا، تھوڑا سائڈ پہ کیا کہ ہمارے پاس یہ جگہ آ جائے اور سائڈ پہ ہم اور ورکنگ کر سکیں۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ تو اس کے لیے ہم پین یوز کرتے ہیں۔ اس کا پین کا شارٹ کٹ کی ہے پی انٹر۔ اب جب پی انٹر کیا تو اب آپ کو سکرول بار کی کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماؤس جو لیفٹ بٹن ہے، لیفٹ بٹن کو آپ بس پریس کریں تو یہ آٹومیٹکلی اسکرین کو آگے پیچھے کرے گا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے پین کے؟ اب پین کمانڈ سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسکیپ کی دبا دینی ہے، تو یہ پین کے جو ہم لوگوں نے سلیکشن کی ہوئی تھی کمانڈ میں موجود تھے اس سے ہم باہر آ گئے ہیں۔ اب سلیکشن کی دو قسمیں ہیں، ایک لیفٹ ٹو رائٹ، ایک رائٹ ٹو لیفٹ سلیکشن ہے۔ لیفٹ ٹو رائٹ یعنی بلو سلیکشن میں آپ کسی بھی چیز کو سلیکٹ کریں گے تو اتنا ایریا آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا، اور رائٹ میں آپ جتنا کریں گے تو وہ بھی سلیکٹ ہو جائے گا، لیکن اس سلیکشن میں فرق ہے۔ جیسے کہ لائن کے اوپر لائن آئی ہوئی ہے، اس کو ہم نے ختم کرنے کے لیے، فرض کہ لائن کے اوپر لائن آئی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یوں سلیکشن کرنی پڑے گی، تو یعنی لیفٹ ٹو رائٹ سلیکٹ کریں گے تو لائن کے ساتھ جو دوسری لائن ہے وہ ہم اریز کر سکیں گے، جبکہ یہاں سے ہم جیسے ہی کریں گے وہ تمام لائنوں کو سلیکٹ کرے گا۔ اس رائٹ ٹو لیفٹ سلیکشن میں جو بھی چیزیں اس گرین ایریا کے بیچ میں آئیں گی وہ ساری کی ساری سلیکشن ایریا میں آ جائیں گی، جبکہ بلو ایریا میں آپ جو بھی ایریا سلیکٹ کریں، بے شک اس کے نیچے یہ دو لائنیں بھی آ رہی تھیں لیکن اس نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارا مقصد اس لائن کو سلیکٹ کرنا تھا۔ اب بلو ایریا میں جو سلیکشن ایریا میں آ گیا اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اریز کر لیں گے۔ اریز کے لیے شارٹ کٹ کی ای انٹر بھی ہے، جیسے کہ ہم انڈو کرنے کے لیے کنٹرول زی دباتے ہیں، اس طرح ہم نے یہ ونڈو سلیکٹ کی، ای اور انٹر کیا تو ہم لوگوں نے اس لائن کو اریز کر دیا۔ پوری کی پوری تمام لائنوں کو ایک ہی کمانڈ میں اریز کرنے کے لیے کنٹرول پلس اے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کنٹرول پلس اے کیا اور آپ نے انٹر کی دبا دی تو، اور اس کے بعد ای انٹر کیا تو تمام کی تمام لائنز آپ کی اریز ہو گئی۔
ان لائن کو واپس لانے کے لیے کنٹرول پلس زی کو انٹر کیا جاتا ہے یا یو انٹر کیا جاتا ہے. ایک دو بار دبائیں گے تو وہ آپ کی جو پرانی کمانڈز ہیں وہ ساری ریپیٹ ہوتی جائیں گی. یو انٹر بھی کنٹرول زی کا کام کرتی ہے اور کنٹرول زی بھی کنٹرول زی کا یعنی انڈو کا کام کرتی ہے. یو انڈو سے جو ہے نا لیا گیا ہے. انڈو کا فرسٹ جو لفظ ہے یو ہے اس سے جو ہے نا یو انٹر کیا جاتا ہے. ہمیشہ آٹو کیڈ میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ اسٹارٹ کا جو فرسٹ اسپیل کا جو فرسٹ ورڈ ہے اس کو جب لیا جاتا ہے تو وہ شارٹ کٹ کی طور پہ یوز کیا جاتا ہے. جیسے سرکل کا سی، ریکٹینگل کا REC اور اس طرح سے لائن کا L، تو انڈو کا U، اس طرح مختلف کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں. اب ہم لوگوں نے اس کو سلیکٹ کیا اور انٹر کیا. ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے لائن لیں. اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ ہم نے کیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو یہ ایک اسٹریٹ پوزیشن میں جائے، یعنی کہ ابھی کوئی اس کی خاص پوزیشن نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں آرتھو آف اور آرتھو آن. یہ F8 کی اس کی شارٹ کٹ کی ہے. ہم F8 کی پریس کریں گے تو بھی ہماری لائن اسٹریٹ پوزیشن میں آ جائے گی. اس ٹائم یہ اس کی پوزیشن یا اس طرح سے لیفٹ ٹو رائٹ اسٹریٹ ہو جائے گی یا رائٹ ٹو لیفٹ اسٹریٹ ہو جائے گی یا ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ جو ہے نا اس کی پوزیشن میں آ جائیں گے. جیسے میں F8 کی پریس کرتا ہوں، دیکھ لیا یہ اوپر نیچے جا رہی ہے، لیفٹ اور رائٹ جا رہی ہے، لیکن ان بٹوین نہیں جا رہی. ان بٹوین کیسے جائے گی؟ دوبارہ سے F8 کی پریس کریں گے تو ہماری لائن اوپن پوزیشن میں آ جائے گی. تو اس کو دوبارہ سے F8 کیا، یہ لائن لی، یہ لائن لی. ہاں، اینڈ پوائنٹ کو آپ ڈائریکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ پوائنٹ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ F8 کے پریس کریں پھر آپ آئیں. اینڈ کی کو آپ ڈائریکٹ پریس کر سکتے ہیں اور اس کمانڈ سے نکلنے کے لیے آپ اسکیپ کا کی یوز کریں. لاسٹ آپ نے جتنے بھی آپ نے جو یوز کیے ہیں کمانڈز یوز کیے ہیں وہ یہ موجود ہیں. ریسنٹ ان پٹ ایریز آپ نے لائن کمانڈ یوز کی، ایریز کو اور انڈو کمانڈ یوز کی اور سلیکٹ آل کی کمانڈ یوز کی اور پین کی کمانڈ یوز کی. اب تک آپ نے یہ 4-5 کمانڈیں سیکھ لی ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ جوائن کی کمانڈ کو سیکھا جائے. اب دیکھیں یہ ایک لائن ہے، آپ جب اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ سنگل اس کی سلیکشن ہوتی ہے. اس کی سنگل سلیکشن اور اس یعنی سنگل لائن میں اور پولی لائن اب ہم لیتے ہیں. جیسے پولی لائن یہ لکھا ہوا ہے، پولی لائن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. یہ 3-4 جگہ ہم نے اس کو جو ہے نا سلیکشن کی. ہم اس لائن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو پوری کی پوری لائن سلیکٹ ہو جاتی ہے، جبکہ لائن کی کمانڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو سنگل لائن سلیکٹ ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ یہ جو ہے ایک ہی پورے چاروں طرف آپ نے کسی جگہ کی باؤنڈری لینی ہو تو پولی لائن یوز کی جاتی ہے. ایک ہی لائن کے اندر آپ نے آرک پوزیشن میں جانا ہو تو بھی یہ پولی لائن یوز کی جاتی ہے. آپ نے کسی لائن کی یعنی وڈتھ کو شو کرانا ہو، باقی لائنیں تھک ہیں اور یہ لائن ذرا موٹی آپ نے شو کرانی ہو تو بھی پولی لائن یوز کی جاتی ہے. پولی لائن بہت سی جگہوں میں یوز کی جاتی ہے. لائن سے تو ڈرائنگ بنتی ہے، لیکن پولی لائن اس کے اوپر سے جو مختلف اور کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی ایریا لینا ہوتا ہے یا لائن کی موٹائی کرنے کی ہوتی ہے، مختلف جگہوں میں استعمال کی جاتی ہے. اب ہم اس لائن کو پولی لائن کی طرح کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ لائن کو پولی لائن میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کمانڈ پرامپٹ میں J لکھ کر انٹر کریں گے. تمام لائن کو سلیکشن موڈ میں لا کے سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں گے تو ہم جیسے ہی دیکھیں گے تو یہ پولی لائن میں کنورٹ ہو جائے گی. تو کنورٹ ہونے کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ پھر سے لائن میں کنورٹ ہو جائے تو X انٹر کر کے ایکسپلوڈ کر دیں گے تو یہ پھر سے واپس اپنی پوزیشن میں آ جائے گی. تو پولی لائن کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. لائن لگانا، پولی لائن لگانا اور ایکسپلوڈ کرنا، یعنی ابھی آپ کو جیسے کہ یہ لائن کو X انٹر کر کے لائن کی پوزیشن میں لے آئے، اسی کو دوبارہ سے J انٹر کر کے J سلیکٹ لائنس اور انٹر جیسے کیا تو یہ جوائن کی پوزیشن. ایریز سیکھ لیا اور سلیکشن ونڈو کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا. آرتھو آن آرتھو آف کیا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ریجنریٹ کیا چیز ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اکثر ہماری اسکرین لاک ہو جاتی ہے، ہم اسی ایریا میں کام کر رہے ہیں تو آگے پیچھے نہیں جا سکتے، تو یہاں REG کرتے ہیں. کمانڈ پرامپٹ میں REG انٹر کریں گے
تو پھر انٹر کریں گے تو یہ لاک اسکرین آپ کی ان لاک ہو جائے گی۔ تو امید ہے فرینڈس کہ آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی کلاس پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے اور جو ہے نا بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے نئی آنے والی تمام کلاسیں آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ نے لائن کے بارے میں پولی لائن، ایکسپلورڈ، جوائن، ایریز، ریجنریٹ موڈ، پین، سیکشن ونڈوز، آرتھو آن آف یا ماؤس کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو آپ مجھے اپنے میسیجز میں مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے کلاس لے کر آپ کو جو ہے نا مطمئن کروں گا۔ تو اپنے رائے سے مجھے وہ کریں، مجھے اپنی رائے دیں کہ آپ کو میری کلاس میں کیا کس چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے اور کون سی چیز اچھی لگی ہے، تو اپنی رائے مجھے سینڈ کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔